قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑائچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا کوئی پرندہ گھر میں رکھنے سے یا سفید مرغہ گھر میں رکھنے سے جادو نہیں ہوتا؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے۔ سفید مرغے کا اکثر کہتے ہیں، اور کچھ دوسرے پرندوں کے بارے میں بھی سننے میں آتا ہے کہ جی فلاں پرندہ رکھ لیں گھر میں تو جادو نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر پرندے گھر میں رکھیں تو اگر کوئی جادو کرتا ہے تو وہ پہلے پرندہ مر جاتا ہے۔ بالکل ایسے سنتے ہیں۔ تو اکثر لوگ کال کر کے کہتے ہیں جی ہمارا پرندہ مر گیا، دیکھو تو جادو تو نہیں ہوا ہم پہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس معاملے میں؟ سب سے پہلی چیز کہ سفید مرغے کے بارے میں، جی سفید مرغے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو۔ ایک صحابی نے وہ قریب آ کر بولا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ ہمیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور اکثر روایات میں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز تب پڑھتے جب مرغے کی آواز آتی۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ ایک نماز کے لیے اٹھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ اس لیے اس کو برا نہ کہو۔ دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی یہ فرشتوں کو دیکھ کے بولتا ہے۔ جب شیطان جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرمایا گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے، اور جو یہ مرغ ہے یہ فرشتوں کو دیکھ کے بولتا ہے، اور جب یہ بولے تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سیدھی اور صاف بتائی ہیں۔ جی اگر ان میں تیسری بات ہوتی کہ تم مرغہ گھر میں رکھو اور جادو نہیں ہوگا، تم مرغہ گھر میں رکھو اس سے جنات نہیں آئیں گے، یا تم مرغہ گھر میں رکھو اس سے تمہاری حفاظت ہوگی، تو ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتاتے ہیں۔ بالکل ایسی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر طریقہ بتایا ہے، ہر وہ چیز بتائی ہے جس سے جادو ختم ہوتا ہے، ہر وہ طریقہ بتایا جس سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی، اگر کسی پرندے کی حقیقت ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا کے جاتے، اور جن کی حقیقت ہے وہ آقا نے بتائی ہے۔ مرغے کے بارے میں، کتے کے بارے میں، بلی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات موجود ہیں، حدیث فرامین ملتے ہیں۔ فرمایا کہ کتا شیطان ہے، کالا کتا جو ہے یہ شیطانوں میں سے ہے، یہ شیطان ہے۔ تو ایسے ہر چیز کے بارے میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، تو پھر آج کل ہمارے درمیان یہ جو باتیں پھر رہی ہیں، ہمارے درمیان جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی سفید مرغ گھر میں لے آئیں جی، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ جادو ختم ہو جاتا ہے، کوئی پرندہ لے آئیں جی، بھائی جان اس کی ذرا برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں ہم میں یہ باتیں آئیں کہاں سے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمارے اندر کمزوری اس بات کی ہے کہ ہم سنی سنائی بات پر عمل کر لیتے۔ ہمیں کوئی بزرگ بتا دے، ہمیں کوئی سیانہ بندہ، بڑا بندہ بتا دے تو ہم کہتے ہیں جی اس کی بات مان لینی ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ، جو علاج، جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ ہمارے دماغ میں نہیں آتی، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کسی کی بتائی بات کی تصدیق بھی نہیں کرتے لوگ۔ بالکل، اور باتیں ایسی بنی ہوتی ہیں، فلاں بندہ ہے جی اس پر ایسے جادو تھا، ٹھیک ہے جی، اب نہ اس نے کسی سے سنی ہے، جس کو بتا رہا ہے اس نے بھی اس کو حدیث سمجھ کے یقین کرنا ہے۔ وہ جی اس پر جادو تھا، ٹھیک ہے جی، اس نے کیا کیا جی، اس نے تتر گھر میں رکھ لیا، اب تتر اللہ کا ذکر کرتا تھا لہذا اس کا جادو ختم ہو گیا۔ اب نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے کی، اور بات من گھڑت یہ آگے کی آگے پھیلتی، لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی باتوں پہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیوں ان باتوں کے پیچھے لگے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز وہ ہے جو نہیں بتائی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ میں نے ہر وہ چیز تمہیں بتا دی ہے جس سے بھلائی ملتی ہے، اور ہر اس چیز سے منع کر دیا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں ہر چیز بتا گئے ہیں، آج ان باتوں کے پیچھے ہمیں کس نے لگایا؟ ہم ان رسومات جو بالکل من گھڑت ہے، جو ہمیں ہندوؤں کی طرف سے ملی ہیں۔ اچھا، بہت ساری چیزیں جو ہیں
ہم پاک و ہند کے جو لوگ ہیں یہ ان رسومات کو دیکھ کر یا وہ والی رسومات ہمارے اندر بڑی پائی جاتی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بدشگونی کی الفاظ سے کہا ہے، بدشگونی کہا ہے، اور کچھ الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت الفاظ فرمائے کہ ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گی، یہ اس راستے پر لے جاتی ہیں جو نہ اللہ نے بتایا ہے نہ اس کے رسول نے بتایا ہے. تو بھائیو اس بات کو سمجھیے، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، علاج وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، علاج وہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی علاج بتائے، وہ کیسا بھی بتائے، وہ کیسا بھی تجربہ کار ہو، وہ آپ کے لیے درست اور صحیح نہیں ہے. ہاں وہ علاج جس میں شرک آتا ہو، وہ علاج جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت آتی ہو، وہ علاج جس میں شیطان راضی ہوتا ہو، وہ علاج جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہو، ایسے علاج کو کرنا یا کروانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جی جو یہ من گھڑت باتیں اونٹ کی ہڈی کے بارے میں بھی مشہور ہے، اونٹ کی ہڈی گھر میں لے آئے جی، اس سے جو ہے جادو نہیں ہوتا، اسے گھر میں دفن کر دے. میرے خیال میں بعض لوگ دفن کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کو گھر میں رکھ لے، اس سے جادو نہیں ہوگا. یقین کریں پچھلے دنوں ابھی ہم نے نکالی ہے، اور بہت ساری جگہ سے پچھلے دنوں ایک جگہ سے ہم نے نکالی ہے، جادو کر کے دفن کی گئی تھی. اچھا، اس پر جادو کیا ہوا. کہتے اونٹ کی ہڈی کی وجہ سے جادو ہوتا نہیں ہے وہاں پہ، اس گھر میں نہیں ہوتا، اس باڑے میں نہیں ہوتا، اس ڈیرے پہ نہیں ہوتا. ہم نے اللہ کے فضل سے جو نکالی ہے اس پر جادو ہی اس پر کیا ہوا تھا، یعنی اس اونٹ کی ہڈی کو جادو کے لیے استعمال کیا گیا تھا. ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی نہ ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اونٹ کی ہڈی پر جادو نہیں ہوتا. اور اگر ایسی کوئی بھی بات یا حقیقت ہوتی، بھئی یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ضرور بتاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اونٹ کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اونٹ کو کھلا نہیں چھوڑنا، اس کو باندھنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ جب اونٹ کا گوشت کھانا ہے اس کے بعد آپ وضو کریں، اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہوا ہے وہ آپ کا وضو نہیں رہا، دوبارہ کریں. یہ طریقہ تو آقا نے ہمیں سکھایا ہے. اگر یہ جادو یا جنات کے مسئلے میں ہماری ہیلپ کر سکتا، ہمیں بچا سکتا، ہمارا علاج کر سکتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بتاتے. بالکل یہ بات حق ہے، اس بات کو سمجھیے. نہ کوئی مرغا ہمیں بچا سکتا ہے، نہ کوئی مرغا ہماری حفاظت کر سکتا ہے، نہ کوئی پرندہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، نہ کوئی جانور ہماری حفاظت کر سکتا ہے، نہ کوئی ہڈی، کچھ بھی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا. ہاں وہ طریقہ، وہ عمل، وہ پڑھائی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ ہمارے لیے کارآمد ہے. اس سے ہم علاج کریں، اس سے ہم محفوظ بھی رہیں گے اور علاج بھی ہوگا. اس کے ساتھ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذکار بتائے ہیں نا، ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی بھی دی ہے، گارنٹی دی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرض کریں میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات کے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، ہر چیز سے محفوظ کر لیتے ہیں. اب یہ تو ہوئی نا بات گارنٹی کس کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں یہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد پڑھنے کے بعد مجھے اللہ پر یقین ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، فرمائی ہوئی بات پر یقین ہو کہ آقا نے فرما دیا ہے کہ یہ پڑھنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، میں محفوظ ہوں. اور اللہ کے فضل سے ہم اذکار کرنے کے بعد جادوگروں کو بھی چیلنج دیتے ہیں، ہم اذکار کرنے کے بعد جنوں کو بھی چیلنج دیتے ہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، ہمیں تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے. اس لیے وہ کام کریں اللہ کے لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، جن کا طریقہ آقا نے سکھایا ہے، وہ علاج کریں. یہ من گھڑت باتیں کہ پرندہ رکھنے سے جادو نہیں ہوتا، یا یہ بات کہنا کہ جی پرندہ جب گھر میں ہوگا تو اگر جادو ہوگا تو وہ پرندے پر پہلے اثر کرے گا، یہ بھائی من گھڑت بات ہے. کہتے جی پرندہ مر جائے
تو کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں چیک کریں ہمارا پرندہ مر گیا ہے لہٰذا کوئی جادو ہوا ہے، وہ پہلے پرندے پر اثر انداز ہوا ہے جس کی وجہ سے پرندہ مرا ہے اور اب ہم پر اثر انداز ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آقا نے ہمیں اذکار، وظائف اور پڑھائی بتائی ہے جس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم